لہذا جو لوگ ایم کیو ایم کو دفن کرنے کے اعلانات کریں، ایم کیو ایم کو نیست و نابود کرنے کے ناپاک اعلانات کریں، وہ ایم کیو ایم کے دوست نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے دشمن ہیں. وہ اس ایم کیو ایم کو اپنی واحد امید سمجھنے والی قوم کے دشمن ہیں. عوام، وفا پرست عوام، ایسے لوگوں کا ہر جگہ، ہر سطح پر، ہر موقع پر ان کا سوشل بائیکاٹ کریں. عوام نے اپنا فیصلہ صاف صاف سنا دیا ہے کہ وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ایم کیو ایم کو جب تک ان ناپاک اور ان غداروں آزاد اور پاک نہیں کرا لیتے، اس وقت تک چین کی سانس نہیں لیں گے، اور اس وقت تک جو ہے وہ ان کے منافق چہرے، ان غداروں کو جو ہے لعنتیں بھیجتے رہیں گے، اور ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ، ہر طرح کا ان کا بائیکاٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ پوری امید ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ لیاقت آباد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے دل میں دھڑکتا ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں تمام مظلوم قومیں جہاں جہاں جن جن علاقوں میں، جن جن شہروں میں رہتی ہیں، جہاں جہاں اپنے حقوق سے محروم ہیں، جہاں جہاں ان کو جو ہے وہ غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں جہاں ان پر جو ہے وہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، وہ تمام علاقوں کے رہنے والی مظلوم قومیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی ان کے ساتھ ہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب کہہ دیا تو ہمارے لیے پتھر پہ لکھی ہوئی بات ہو گئی، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ. جی مہاجر، جی الطاف بھائی، صدر جی ہیں، جی مصور. کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ایک شخص کا ایک لفظ بائیکاٹ تمہارے اور تمہارے حواریوں پہ، غداروں پہ، لہو کا سودا کرنے والے سوداگروں پہ، سب پہ بم بن کر گرتا ہے. صرف ایک لفظ ہے بائیکاٹ. تم اس چیز کو، حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تمام اور یہ غدار جو اپنا ضمیر بیچ کے تم سے مراعات حاصل کیے، شہداء کے خون کو بیچ کر جو مراعات حاصل کیے، اس میں سے اگر چند ٹکڑے وہ استعمال کر کے ان جلسوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بائیکاٹ کا لفظ تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. تم آج میں اس طرح کہوں گا کہ نواز شریف کو لے کے آئے، اس کو لا کے عوام سے پوچھتے، عوام کا سروے کراتے کہ اس کا آنا یہاں ضروری ہے، اس کو آنا چاہیے، ایک ملزم کی حیثیت سے کس طرح گیا تھا، کس طرح واپس آیا ہے. لوگ اگر آج تم الطاف بھائی کے لیے سروے کرو ایمانداری کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کراچی سندھ سے نکل کے کرو، کراچی سندھ سے نکل کے کرو اس شخص کے بارے میں کہ کیا الطاف حسین کو بھی یہاں آنا چاہیے، الطاف بھائی کو پاکستان میں آنا چاہیے، اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے بینگ سیاستداں، ایک محب وطن کی حیثیت سے، ایک جس طرح انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے. کہ تم وہ انٹرویو دیکھو گے تمہیں سارا اندازہ ہو جائے گا، تو تمہیں پتہ چلے گا کون کتنا مقبول ہے، کس کی ملک کو ضرورت ہے، کس کی ملک کو ضرورت نہیں ہے. جس طرح بھی عاصم منیر صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کون چور ہے، کون نہیں ہے، کون چلا سکتا ہے، کون نہیں. تو تمہیں یہ کیسے نہیں پتا کہ الطاف حسین کی حیثیت کیا ہے، ان کی اہمیت افادیت کو کب تم جانو گے؟ تمہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن تم اس لیے جاننا نہیں چاہتے کہ اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ سب کو سچ کی بات کرتی ہے، وہ ہمیشہ سچی بات کرتی ہے. اصل میں نظریہ ہی انقلاب لاتا ہے. تو یہ تو ان کو کسی بھی صورت میں برداشت ہی نہیں ہے نا، کہ اگر انقلاب آ گیا مصر جیسا، فرانس جیسا، تو ان کی تو کایا پلٹ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی جو ہیں تنہا ہیں. اب تنہا کیوں ہیں؟ تنہا اس لیے ہیں کہ وہ حق اور سچ پر ہیں. دیکھیں، مخلص شخص جو ہے نا وہ تنہا رہ جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے یا ان کے ساتھ کھڑا ہو. دیکھیے، یہ جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک کو خوشحال کیسے کریں گے؟ جب کراچی ہی خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کہاں سے خوشحال ہو جائے گا؟ جب کراچی میں امن نہیں ہوگا تو ملک میں کہاں سے امن ہو جائے گا؟ ملک کہاں سے ترقی کرے گا جب تک کراچی ترقی نہیں کرے گا؟ تو کراچی کا اصل بادشاہ وہ ہے الطاف حسین. جب آپ نواز شریف کو دوبارہ بلا سکتے ہیں، تبارہ بلا سکتے ہیں، یہ کون سا کیسا قانون ہے اس ملک کا کہ جناب وہ
نااہل ہو جاتے ہیں، یہ مجرم بھی ہو جاتے ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ کراچی میں اتنے سارے مہاجر جیلوں میں ہیں، ساتھی جیلوں میں ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو جائے، ان کے والد کا انتقال ہو جائے، ان کے بہن کا انتقال ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، آپ ان کو 2 گھنٹے کے لیے پیرول پہ نہیں چھوڑتے ہو۔ اور جناب آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ علاج کے لیے ان کو 3 مہینے 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور 4 سال کے بعد آتے ہیں، اور اس مجرم ہے، وہ سزا یافتہ ہے، اس کو آپ بلا کے جلسے کرواتے ہیں، اس کو دوبارہ برا جمع کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ملک میں مسلط کریں گے، اس لیے کہ آدھا آپ کھاؤ آدھا میں کھاؤں، اور جہاں وہ آپ کے حصے میں آگے پیچھے ہوں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا، پھر وہ یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا۔ تو میں اپنی بات اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے غداری کی، الطاف بھائی کے چاہنے والے ہیں لیاقت آباد کے لوگ، اور لیاقت آباد کے لوگوں نے نعرہ پہلے ہی کیا ہے کہ پہلے قائد بعد میں بعد، لیاقت آباد لیاقت آباد، وہاں کی مائیں بہنیں وہاں کی بزرگ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ جہاں الطاف کا نام نہیں وہاں ان کا کام نہیں۔ اس شعر کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ وفاداری میں دے دی جان غداری نہیں کی ہے، وفاداری میں دے دی جان غداری نہیں آئی، ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی، وفاداری میں دے دی جان غداری نہیں آئی، ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی، خدا کا شکر ہے قائد کے نظریے کا اثر ہے، خدا کا شکر ہے قائد کے نظریے کا اثر ہے، اداکاروں میں رہ کر بھی اداکاری نہیں آئی، اداکاروں میں رہ کر بھی اداکاری نہیں آئی۔ جی الطاف حسین، جی مہاجر، جی متحد۔